آج کا ہمارا سبق حمزہ کا سبق ہے اور اس سبق کی بہت اہمیت ہے۔ حمزہ ایک حرف بھی ہے اور حرف علت بھی ہے نا، واول بھی۔ یہ حرف ہمارے پاس عربی زبان سے آیا ہے اور اس کی آواز الف اور عین کے بیچ کی ہے، اور عربی میں اس کا استعمال کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس کا استعمال بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم اسی پہ دھیان دیں گے کہ ہمارے یہاں ہم کیسے استعمال کریں۔ وہ کبھی ایک شوشے پہ بیٹھتی ہے اور کبھی وہ الگ سے بھی لکھی جاتی ہے، اور زیادہ تر جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چار بڑے حروف علت ہیں، الف، واو، یہ اور بڑی یہ ان کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور اس پہ لگانے سے کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے کہ یہ ان کی آواز کو تھوڑا اور لمبا کرتی ہے۔ جیسے واو پہ لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم کچھ آواز کچھ لفظ بنائیں گے، تو جیسے کہیے کہ آؤ، جاؤ، تو یہ جو لمبی آواز واو کی ہوئی ہے نا، وہ اس کے حمزہ کے لگانے سے ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جب یہ چھوٹی یہ پہ لگائی جائے گی تب اس کی آواز ہے نا، جیسے آئی، گئی، تو وہ ای کی آواز جو لمبی آ رہی ہے وہ حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اسی طرح سے بڑی یہ پر بھی آ رہی ہے، تو بڑی یہ کی بھی آواز اسی طرح سے لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ کام ہمارے یہاں پر حمزہ کرتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پر حمزہ کا استعمال کافی ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کے اوپر لگا کر اور کس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم حمزہ کا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ ہیں۔ پہلی لائن میں حمزہ ایک شوشے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلا لفظ ہے گھائل، زخمی۔ میرا کا بہت ہی ایک اچھا بھجن ہے جس کی ایک پنکتی ہے، گھائل کی گھتی گھائل جانے، یعنی جس کو زخم لگا ہے، چاہے وہ زخم جسم پہ ہو یا دل پر، اس کا درد وہی جانتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ملائم، قائل، اور یہ ہے آئینہ۔ غالب کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ اب یہ دوسری لائن میں جو الفاظ ہیں اس میں حمزہ الگ سے لکھی گئی ہے۔ پہلا لفظ ہے شعرا، یہ شاعر کی جمع ہے۔ بہت سے لوگ شاعروں کہتے ہیں، وہ فصیح نہیں ہے، شعرا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے ابتدا، اس میں بھی آپ کو وہ مشہور شعر ہے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تیسرا لفظ ہے اشیاء، یہ شے کی جمع ہے، اور یہ آخری لفظ ہے علماء، عالم کی جمع۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا، حمزہ ان چار حروف پر لکھی جاتی ہے، الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ پرنٹ میں حمزہ جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے ویسی لکھی ملتی ہے، آپ اس طرح سے لکھیں گے جیسی کہ حروف تہجی میں ہم نے لکھنا سیکھا ہے۔ یہاں میں الف پہ حمزہ لکھ رہی ہوں، یہ الف بنایا اور اس پہ حمزہ لکھی۔ اسی طرح سے ہم نے واو بنایا اور اس پہ حمزہ ایسے آئے گی۔ یہ پہ حمزہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے، اور بڑی یہ پہ بالکل جیسے بڑی یہ بناتے ہیں ویسے بنا، اور آپ نے یہاں پر حمزہ لگا دیا۔ یہاں الف کے ساتھ حمزہ کا استعمال ہے۔ یہ لفظ ہے جرت، یہ ہے قرت۔ قرت یعنی پڑھنا، ایک خاص لہجے میں پڑھنے کو قرت کہتے ہیں، اور یہ عام طور سے قرآن شریف جب کوئی اچھے لہجے میں پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی قرت بہت اچھی تھی۔ اور یہ لفظ ہے متاثر۔
یہ ہے حمزہ کا استعمال واو کے ساتھ. یہ لفظ ہے آؤ. یہاں آپ نے دیکھا کہ واو پہ حمزہ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز تھوڑی لمبی ہو گئی ہے نا. آؤ، جاؤ، گاؤ، بلاؤ اور ملاؤ. آئیے چند جملے پڑھتے ہیں. دھول مت اڑاؤ، وہ بات کب بتاؤ گی. اور یہ ہے حلوہ کب کھلاؤ گی. اس سبق کو آپ ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے. یہ ہے لفظ بچانا. یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے ہم نے ایک لفظ بنایا فعل، ورب جیسے آپ کہیں گے بچاؤ. اور اسی مصدر سے وربل ناؤن بنایا حاصل مصدر بچاؤ. اسی طرح سے یہ لفظ ہے دبانا. یہ مصدر ہے. اس سے ہم نے پھر وہی فعل ورب بنایا دباؤ اور حاصل مصدر وربل ناؤن بنایا دباؤ. اب اصول یہ ہے کہ جب آپ فعل ورب بنائیں گے تو اس میں واو پر حمزہ لگے گا، لیکن حاصل مصدر جب آپ بنائیں گے تو حمزہ نہیں لگے گا. اس چھوٹے سے اصول کو نظر انداز کرنے سے املا کی غلطی ہو جاتی ہے. جملے پڑھنے سے پہلے کچھ اور الفاظ پڑھ لیتے ہیں. یہ لفظ ہے گھمانا، مصدر ہے. اس سے ہم نے فعل بنایا گھماؤ، تو اس کے لیے ہم نے واو کے اوپر حمزہ لگائی. پھر ہم نے یہ حاصل مصدر گھماؤ. اسی طرح سے یہ ہے لگانا، لگاؤ اور لگاؤ. آئیے اب ان جملوں میں فعل اور حاصل مصدر کا فرق دیکھ لیں. پہلا جملہ ہے گیہوں کا بھاؤ تیز ہے. یہاں واو حاصل مصدر ہے. دوسرے جملے میں آگ مت لگاؤ، یہاں واو فعل ہے. 2 روز بعد چناؤ ہے. چناؤ حاصل مصدر. ذرا میرا سر دباؤ، دباؤ یہاں پر ورب. یہ جملہ ہے اس کو اردو سے لگاؤ ہے. مہجبیں ذرا غزل سنا. یہاں ہم حمزہ کا استعمال چھوٹی یہ پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے لفظ آئی، جلائی، کھوئی. آپ نے دیکھا کہ حمزہ لگنے کی وجہ سے یہ کی آواز تھوڑی اور لمبی ہو گئی ہے نا. جلائی، کھوئی، ہوئی، روٹی بنائی، کھیر پکائی اور شمع جلائی. آئیے کچھ جملے پڑھ لیں. پہلا جملہ ہے وہ آج بہت روئی. ہم نے بارش کے پانی میں چادر دھوئی. اس نے آج بہت اچھی نظم سنائی. اس سبق میں ہم حمزہ اور بڑی یہ کا استعمال دیکھ رہے ہیں. پہلا لفظ ہے آئے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ لگنے کی وجہ سے اے کی آواز لمبی ہو گئی. آئے، گئے، بنائے، سوئے، بلائے، روئے اور ستائے. لیجیے آپ کی مشق کے لیے چند اور جملے پڑھتے ہیں. مہمان کل چلے گئے. بابا نے نئے
جوتے دلائے. اور تیسرا جملہ نانی تیری مورنی کو مور لے گئے. یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب چھوٹی یہ یا بڑی یہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو حمزہ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے نا؟ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ اصول واضح ہو جائے گا. یہ کچھ الفاظ ہیں جس میں یہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے یہاں پر حمزہ نہیں لگے گا. لیے، لیجیے، دیجیے، ملیے، بیٹھیے، کیجیے، پیجیے، لکھیے، پڑھیے، چھوڑیے. آئیے چند اور مختلف الفاظ پڑھتے ہیں حمزہ کے ساتھ. لایا، لائے، لاؤ، لائیں، لائیے. یہ ہے کھایا، کھائے، کھاؤ، کھائیں، کھائیے. آیا، آئے، آؤ، آئیں، آئیے. آئیے حمزہ کے سبق کو غالب چچا کے اس شعر پہ ختم کرتے ہیں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. سنگ یعنی پتھر، خشت یعنی اینٹ. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. یہ تھا ہمارے حمزہ کا سبق. آپ نے دیکھا کہ اس کا استعمال بہت ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی بہت ہے. آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ حمزہ اس کے استعمال کے لیے یہ کے سے پہلے آنے والے حرف کے نیچے اگر زیر لگا ہے تو حمزہ نہیں لگے گا. اور باقی یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے بنایا، آئے، گئے، لائی وغیرہ، وہ آپ کو اس کو اپنے پریکٹس کرنی ہے. ایک بات اور یہ کہنی ہے کہ یہ حمزہ سے اردو میں کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا. اور یہی بات آپ کو بتانی ہے کہ اب ہمارے حروف تہجی جو ہیں وہ ختم ہو گئے. جتنے ہم نے پڑھنے تھے وہ سب ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو یہ ہمارا حروف تہجی کا آخری حرف تھا جس کا ہم نے استعمال آپ کو بتایا ہے. اب انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے.